الا بذنوب ترکوها ان اللہ لیس بظلام للعبید. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. ابتدائی طور پر بندے کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس کے پیچھے بندے کا کوئی اختیاری عمل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اس کو یہ نقصان پہنچتا ہے جس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتا. وَلَوْ أَنَّهُ اسْتَقْبَلُوا ذَلِكَ. اچھا، اس کا پھر حل بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. نعمتیں جو ہے نا سلب ہو جائیں، آسودہ حال تھا، اب آزمائی سے دوچار ہو جاتا ہے، تو اس سے نکلنے کا طریقہ بھی پھر یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے، دعا کرے. یعنی ایسی حالت میں اگر استقبلوا ذلک بالدعا، یعنی اس بحرانی کیفیت کا مقابلہ اگر یہ دعا کے ذریعے کرے، والانابہ، وہی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کے ذریعے، تو یا لم تزل، پھر یہ نعمتیں جو ہے نا وہ زائل نہ ہوں. ولو انہم اذا نزلت بہم النقم زالت عنہم نعم فدعوا الی اللہ عز وجل. اور وہ نعمت کے زائل ہونے کی، یعنی عذاب کے نازل ہونے کی صورت میں یا نعمت کے زائل ہونے کی صورت میں خدا کی بارگاہ میں اگر یہ گڑ گڑائیں صدق دل کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، ولم یہنوا ولم یسرفوا، اور سستی نہ کریں اپنے معاملات میں اور تجاوز نہ کریں اسلامی حدود سے، لَأَصْلَحَ اللَّهُ لَهُمْ كُلَّ فَاسِدٍ. اللہم، یہ کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اصلح کل فاسد من امور المسلمین. آپ کی ہر جو ہے نا وہ بگڑی ہوئی بات کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کو سنوار دے گا اور اس کو ٹھیک کرے گا. شرط یہ ہے کہ صدق دل کے ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. وَلَرَدَّ عَلَيْهِمْ كُلَّ صَالِحًا، اور جو نعمتیں چھن گئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا دے گا. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.